نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج جس حدیث سے خطبے کی ابتدا کی گئی ہے وہ حدیث حضرت امام بخاری امام مسلم دونوں حضرات نے اس حدیث کو روایت کیا ہے سیرہ سے، اور فرمایا سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کل امتی معافا الا المجاہرین، میرا ہر امتی معاف کر دیا جائے، کیا کرا جائے؟ معاف کر دیا جائے، مگر ایک آدمی ہوگا جس کو معاف نہیں کیا جائے۔ مجاہر بولتے ہیں کسی گناہ کا کرنے کے بعد اس کا اعلان کرنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے زنا کیا، اس کی ویڈیو بنائی، اس کے فوٹو وہ کرے اور پھر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا، اس کے بعد وہ دوستوں کو بتلاتا ہوا پروگرام، میں نے کل رات زنا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے اس کی سے بیٹی کے ساتھ یہ کیا، یعنی اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا، اللہ نے اس کے عیب کو چھپا کے رکھا، لیکن اپنا عیب اس نے سارے میں پھیلا دیا، تو اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں فرمائے۔ یا کسی بندے نے کسی کا قتل کیا اور وہ آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کا قتل کیا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، شجاعت دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ کھلا جرم کر رہا ہے، وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، گناہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہے نا؟ یہی ہے نا کھلا گناہ کا مطلب۔ تو وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ایک آدمی رات کو برائی کا ارتکاب کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو چھپا دیتا ہے، لیکن وہ اپنی برائی کو سب کے اندر عام کر جاتا ہے، اور اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ کرنے کی کوشش کی، ستاری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بندہ اللہ کے پردوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ نے جو اس کے گناہوں کو چھپانے کی وہ کری ہے، تو اللہ کے چھپائے ہوئے اس کو راز کو کھول دیتا ہے، لہذا ایسے بندے کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ اللہ نے یوں تو سارے گناہوں کو حرام فرمایا ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، بلکہ چاہے ظاہر میں ہو یعنی آمنے سامنے، اور چاہے چھپا کے آپ کر رہے ہو، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ قریب جانے سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے، قریب جانے سے بھی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگو تم گناہ کے قریب نہ جاؤ، فاحشات کے، بدماشی کے، گناہوں کے، سیئات کے قریب نہ جاؤ، چاہے تم لوگوں سے چھپ کر رہے ہو یا لوگوں کے سامنے کر رہے ہو، اللہ تمہارے حال کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ سے چھپ سکتی کوئی چیز؟ نہیں چھپ سکتی، لہذا اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ایک برا راستہ ہے، برا طریقہ ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک اچھا طریقہ بتلایا، کیا؟ نکاح حلال طریقہ ہے، حلال کرو گے تو اس پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے کہ جو بندہ حلال طریقے سے حلال کام کرتا ہے، اپنی بیوی سے ملتا ہے، اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے، تو وہ چونک پڑا، کہنے لگا یا اللہ کے نبی ہم تو اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا اے فلاں اگر یہی کام تم حرام طریقے سے کرتے تو کیا تمہیں گناہ نہ ہوتا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر جب حلال طریقے اس کام کو کر رہے تو اللہ تمہیں اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ اللہ تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا اس کام میں۔ اسی لیے نکاح کو اللہ نے
ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ من استطاع منکم، جو تم میں سے قوت رکھے اس بات کی نکاح کی، اسے چاہیے نکاح کرے۔ اس سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، برائی کا ارتکاب کرنے سے بچتا ہے، زنا کے قریب نہ جانے سے بچتا ہے اس سے انسان۔ اور جس کے اندر یہ قوت نہ ہو وہ کیا کرے پھر؟ ایک جسمانی قوت ہے لیکن مالی قوت نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیا کرے وہ بندہ؟ روزہ رکھے۔ ادھر بھی سب تو وہ بندہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ تو روزہ رکھنے سے انسانی قوت ختم ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی جو قوت رجولیہ ہے، مردانہ طاقت جو جس کو کہتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتی ہے روزہ رکھنے سے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ، اچھا آپ دیکھو ایک اور واقعہ قرآن مقدس میں اللہ نے نقل فرمایا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام پر۔ آمین تو بولو یا آمین۔ وہ بھی ہمارے پیغمبر ہیں۔ جتنے دنیا میں پیغمبر آئے سب کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے۔ کسی ایک پیغمبر کی بھی حقارت اللہ کے یہاں تمہارا ایمان مقبول نہیں ہو سکتا۔ ایمان ناقص ہے جب تک۔ سارے پیغمبروں پر، اللہ کے برگزیدہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب کے اوپر ہمارا ایمان اور سب کا احترام فرض ہے ہمارے اوپر۔ کسی کی شان میں ذرہ برابر بھی اگر ہم گستاخی کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ایمان سے خارج ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا بچپن ہے، پیدا ہوئے، اس کے بعد جو ہے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اس کے بعد جو ہے ان کو مصر کے بازاروں میں جا کر بیچ دیا گیا۔ آخر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ عزیز مصر کی اہلیہ ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتی تھی نا، ان سے چاہتی تھی کہ زنا کرے میرے ساتھ، یہ برائی کا ارتکاب کرے۔ وہ کہتی تھی قالت ہیت لک، جلدی آ جا یوسف، میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کر، میرے ساتھ زنا کر۔ انہوں نے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کام سے، برا کام ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ سے کہنے لگے اے اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، یوسف تو بھاگ دروازوں کی طرف، کھولنا ہمارا کام ہے۔ سیدنا یوسف بھاگتے تھے دروازوں کی طرف، دروازے خود بخود کھلتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ زنا سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ آمین۔ برائی سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ برائی سے بچا لیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے بچا دیتا ہے۔ اور اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے، مجھے برے ارتکاب سے، زنا سے، شراب نوشی سے، چغل خوری سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، اے اللہ مجھے ان سارے گناہوں سے بچا لیجیے، تو اللہ ضرور بچائے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے سامنے حلال بتلا دیا گیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، کھاؤ انہیں۔ بتلایا گئے لوگوں ان الحرام بین، لوگوں یہ چیزیں حرام ہیں، انہیں مت کھاؤ، انہیں مت استعمال کرو، انہیں مت سنو، ان کی طرف مت جاؤ۔ کیوں؟ یہ حرام چیزیں، حلال بھی بتلا دیا اور حرام بھی۔ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ یا مشتبہات، کچھ چیزیں ایسی جو شک والی چیزیں، کیا ہیں؟ شک والی چیزیں۔ ان شک والی چیزوں کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن یاد رکھیں فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، جو شک سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور جو شک میں پڑ گیا یاد رکھو وہ حرام کام کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک آدمی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک فیملی یہاں سے لندن گئی، لندن جا کے، کیونکہ وہاں اکثر ہوٹلوں میں کیا ملتا ہے؟ حرام کھانے ہوتے ہیں۔ چند ہوٹل ایسے جو مسلمانوں کے ہیں وہ بہت کم،
کوئی 100 میں ایک ہوٹل ہوا مسلمان کا، بڑا تلاش کرنا پڑتا ہے یورپ کی دنیا کے اندر جا کے، تو ان کے سامنے جو ہے کھانا آیا، انہوں نے بتلایا بھائی یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو وہ جو تھے نا وہ بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، کہنے لگے نہیں بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو حلال ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوة۔ بسم اللہ سے حلال ہو جائے، سور حلال ہو جائے، بسم اللہ پڑھنے سے سور حلال ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے شراب حلال ہو جائے گی، بتاؤ یار، بسم اللہ پڑھنے سے زنا حلال ہو جائے گا، چوری چغل خوری شراب نوشی رشوت جوا سٹا اسمیک یہ سارے ماں باپ کی نافرمانی حلال ہو جائے گا کہ بسم اللہ پڑھنے سے۔ بھائی حرام حرام رہے گا، آپ اس میں پورا قرآن پڑھ لو حرام پر، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ نے حلال فرما دی جو چیزیں وہ حلال رہیں گی، ان پر چاہے آپ کتنے ہی وہ لگا لو وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ تو حرام بھی بتلا دیا گیا اور حلال بھی واضح کر دیا گیا، بہت ساری چیز۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو یاد رکھو، ایک چرواہا ہے اپنی چراگاہ میں چراتا ہے، اگر وہ اپنے جانوروں کی طرف دھیان نہ دے تو دوسرے کے چراگاہ کے اندر چلا جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ بھائی یہاں یہ چراگاہ ہے، چرنے کی جگہ ہے، اگر میں اپنے جانوروں کی طرف توجہ نہیں دوں گا، جو برابر کا کھیت ہے اس کا جا کر گیہوں کھا لیں گے، کھائیں گے ہی نہیں، انہیں کیا پتا، وہ تو جانور ہیں بیچارے۔ اسی طرح سے ہر ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک ملکیت ہوتی ہے، ایک ملک ہوتا ہے، اس کی حفاظت، اس کا سارا کام اس کے ذمے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، اور یاد رکھو اللہ نے حرام چیزوں کے حدود مقرر فرما دی، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، جو حلال کھا کر حلال کمائے گا، حلال پیے گا، حلال سنے گا، حلال کی طرف چلے گا، عبادت بن جائے گا، اور جو حرام کرے گا، حرام کھائے گا، حرام پیے گا، یاد رکھو کہ اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عذاب تیار کیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب۔ لہذا حرام سے بچو، ایک ریال بھی حرام کا نہ ہونا چاہیے آپ کی کمائی کے۔ اور کس کے لیے آپ حرام کس کے لیے جوڑو گے؟ اولاد کے لیے، اتنے تو کرے گا اولاد کے لیے، واللہ وہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پر سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ آپ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گی، یہ بھی نہیں کہے گی میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جس کے لیے آپ مر رہے ہیں، اپنی زندگی کھپا رہے ہیں، اور حرام کو حرام آپ نہیں سمجھ رہے اس اولاد کے لیے۔ اور ساتھ میں یہ ضرور کہے گی یار سارا اپنا ہمارا باپ تو بڑا عیش کر کے گیا، اپنی مستی میں سارا اڑا کے چلا گیا، یہ اور کہے گی اوپر سے، ہے نا؟ تو اولاد تو یہ، اس کے لیے آپ کتنا بھی کر جاؤ اتنا ہی تھوڑا، لیکن حساب قیامت کے دن آپ سے ہوگا، آپ کی اولاد سے نہیں۔ بے دردی سے اولاد تو بے دردی سے اڑاتی ہے، آپ کو تو آپ جتنے بھی یہاں رہ رہے سب کو تجربے، گھر میں پیسے بھیجتے ہیں نا وہ بے دردی سے اڑاتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ اور آپ صبح نکل جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اور ایک ٹپن میں جو رات کا سالن تھا چلو اسی سے کام چلاتے ہیں، بعض مرتبہ چلو انڈے سے کام چلا، بعض مرتبہ چلو یار ایک دہی کی ڈبی لے لو اسی سے، بچوں کا ہو جائے گا۔ اور بچے آپ کے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ لو، تصور کرو، یعنی آپ نے اپنا گلا کاٹا، اپنا منہ سلا بچوں کے لیے، اور بچے اڑاتے پھر رہے ہیں، پتہ نہ یہ سعودیہ کا پیسہ آ رہا، بتاؤ ان کو، باپ بھیج رہا نا۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو حلال کا پابند کر لو، حرام سے دور کرو، تھوڑا ہو اللہ سے کہو کہ اے اللہ اسی کے اندر برکتیں ڈال، اے اللہ بس یہی میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی کر دے۔ حرام کمانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ یاد رکھو حرام کا بدلہ دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ اور جب حرام کماتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں کے اوپر اس کے اسے ڈال دیتا ہے، اور آگے اس میں یہی بات آ رہی کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گناہ کرتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، شرط یہ کہ وہ اللہ کا حق ہو۔ کس کا حق ہو؟ اللہ کا حق، بندوں کا حق نہیں ہو۔ بندوں کا اگر حق مارے تو بندوں کا حق واپسی کرنا ہوگا یا ان سے معاف کرانا ہوگا۔
بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا توبہ سے. کوئی یہ سمجھا نا میں توبہ کر لوں اور بندوں کا حق معاف ہو جائے گا. کل ایک آدمی آیا مجھ سے کہنے لگا، عربی تھا وہ، کہ میرے ایک آدمی کو میں نے پیسے ادھارے دیے. میں نے کہا پھر بات کیا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا. کیا نہیں کرتا ہے؟ اور ابھی 2 مہینے ہو گئے، وہ کہہ رہا کہ 2 مہینوں کی مہلت مجھے اور دے دو. وہ جبکہ نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اسے 2 مہینے کی مہلت دے دوں مجھے اجر ملے گا جبکہ وہ نماز نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا بھائی بات سنو، دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، ایک ساتھ مت جوڑو دونوں کو. ایک حقوق اللہ میں سے ایک حقوق العباد، ایک بندوں کا حق ہے اور ایک اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق کا مقصر ہے، گناہ گار ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے پکڑ لے، وہ اس کی مرضی ہے. مگر بندوں کا یہ حق ہے، جب تک بندوں کا حق ادا نہیں کرو گے آپ اللہ کے یہاں معافی نہیں مل سکتی. ہاں آپ اس کو مہلت دو گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے نے، مثال دے رہا ہوں، عبد المنان نے مجھے 1000 ریال ادھارے دے دیے 1 مہینے کے لیے، لیکن میرے پاس 1 مہینہ تو ہو گیا، اب اگلا مہینہ ہے، تب بھی میں نے نہ دے سکا، میری مجبوری تھی. میں نے عبد المنان بھائی سے کہا اگر مجھے 1 مہینہ آپ دے دیں تو یہ آپ کا کرم ہوگا. اب عبد المنان کو اللہ رب العالمین روزانہ 1000 جو تھے نا، 1000 ریال صدقہ کرنے کے برابر اجر دیں گے. پیسے جو کہ تو اجر ملنا شروع ہو جائے گا. 1000 ریال صدقہ کرنے کے برابر. کسی قرض خواہ کو اگر مہلت دے دیتا ہے تو اللہ اس کا اجر اس کو شروع فرما دے. 2 مہینے دیے تو 2000 ریال قرض کرنے کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرمائے، صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین توبہ کو بہت پسند فرماتے ہیں. جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں. جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور معاف کرتے ہیں. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے آج لیلۃ القدر ہے تو کیا مانگے اللہ سے؟ کہو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے. تو اللہ کریم رحیم، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا. آپ بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کریں. چھوٹی سی بات کو پکڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے. بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں اتنی سی بات کسی کے منہ سے نکل گیا، ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے. تو اگر معاف مانگے وہ اسے معاف کر دینا چاہیے. اب نہیں جی میں تو معاف نہیں کروں گا. خدا کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا، اسے بھی معاف کرے گا. قیامت کے دن ایسا ہوگا تم معاف کر دو کہ تمہارے پورے خاندان کو اللہ معاف کر دیں گے. ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن. اس لیے میرے بھائی معافی کی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عبادی، اے میرے بندو. اور یہ حدیث اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے دل کے اندر بات ڈالی ہے. اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، رات میں بھی تم گناہ کرتے ہو، دن میں بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیتا ہوں. جو فاستغفرونی، اے میرے بندو تم مجھ سے معافی طلب کیا کرو، بخشش مانگا کرو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ ہم سب کو سچا توبہ کرنے والا بنا دے، سچا مومن بنا دے، سچا معاف کرنے والا بنا دے. اس لیے میرے بھائی گناہوں سے دور رہنا چاہیے، برائیوں سے دور رہنا چاہیے. اور اگر گناہ ہو جائے تو اسے چھپا کے رکھنا چاہیے، اعلان نہیں کرنا چاہیے. اعلان کی بہادری نہ کرو ورنہ قیامت کے دن اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے بندے. لہذا چھپا کے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے یہ فعل کیا، شرمندہ ہوں، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا. اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسا بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے. تو انشاءاللہ کریں گے سب کے سب گناہوں سے دور رہیں گے، نیک اعمال کریں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے گناہ کیے ہیں، مجاہرین سے، اے اللہ مجاہرین میں سے اگر ہم ہوں اور ہم سے گناہ ہوئے ہوں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنی خطاؤں پر، گناہوں پر، سیئات پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور تیرے گھر میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ گناہ سے بچیں گے، اور اگر ہم سے ہو جائے گا پھر ہم تیرے در پہ آ کر تجھ سے معافی طلب کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ذکر پر، شکر پر اور اپنی عبادت پر ہم سب کی مدد فرما دیجئے۔ الہ العالمین شیطان سے اور اس کے حربوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ ان کی خدمت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان سب کے درجات کو بلند کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہم سب کے اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما دے، اللہ ان کی نصرت و مدد فرما دے، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما دے، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے، اپنی خاص نصرت ان کے لیے نازل فرما دیجئے۔ اللہ ظالم سے جس طرح سے چاہے آپ بدلہ لے لیجئے، اللہ ظالم کے پیروں کے نیچے زلزلے پیدا فرما دیجئے، ظالم کو تہ و بالا کر دیجئے، ظالم کو ہلاک و برباد کر دیجئے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ میری بچی بھی بیمار، اللہ اسے بھی شفا کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ ابھی اس کی بدلنے کا نمبر ہے، اللہ اس کے لیے آسانیوں کے ساتھ اس مرحلے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، اور اس کے لیے خاص اپنے خزانہ غیب سے انتظام پیدا فرما دیجئے۔ اس مجمع کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد